سامعین السلام علیکم۔ قرآن مجید میں اللہ نے جگہ جگہ اپنا ذکر کرنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور جہاں کہیں بھی اللہ نے ذکر کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا وہاں پر یہ بھی فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، یعنی ذکر کو کثرت کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے۔ یعنی انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس جگہ پر ہے، جہاں کہیں بھی ہے، وہ اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تر و تازہ رکھے۔ یہ ایسا فضیلت والا عمل ہے کہ حدیث قدسی میں آتا ہے ان للہ ملائکۃ فی الارض سیاحین، کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، جن کی ڈیوٹی اللہ نے یہ لگائی ہے کہ جہاں کہیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو وہ اس نورانی مجلس میں اپنے پر ان کے اوپر بچھا لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا تانتا اتنا بند جاتا ہے کہ فرشتے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب وہ محفل ختم ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ وہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ میرے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ زمین کے فلاں ٹکڑے پر تجھے یاد کیا جا رہا تھا۔ حالانکہ اللہ جانتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اللہ تمہارے سینوں کی باتوں سے بھی خوب واقف ہے۔ تو اللہ پھر پوچھتے ہیں ان سے کہ وہ کیا چیز مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ وہ تجھ سے جنت مانگ رہے تھے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ نہیں۔ تو اللہ پھر فرماتے ہیں کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر وہ جنت کو اور اس کی نعمتوں کو دیکھ لیتے کہ اللہ تو نے اس میں اپنے بندوں کے لیے کیا کیا نعمتیں چھپا رکھی ہیں، تو پھر اس کا اور زیادہ تذکرہ کرتے، تجھ سے جنت کو اور زیادہ مانگتے۔ یہاں پہ قرآن مجید کی مجھے ایک آیت یاد آ گئی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اے میرے بندے جب تو جنت میں آئے گا تو وہاں دیکھے گا اپنے لیے بڑی بڑی نعمتیں اور بڑی بڑی بادشاہی۔ اللہ رب العزت نے جنت کو کیسا سجایا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی دیواریں ایسی ہیں کہ 1 اینٹ سونے کی 1 اینٹ چاندی کی، ایسا خوبصورت اللہ نے بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر کچھ محلات ہیں جو ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس میں جائیں گے کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے پرندے اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں۔ تو جنت اللہ رب العزت نے اتنی خوبصورت بنائی ہے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے، ابھی صرف باتیں سنی ہیں تو اتنا تذکرہ کرتے ہیں، اگر وہ دیکھ لیتے تو پھر ہر وقت جنت کو ہی مانگتے۔ پھر اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اے فرشتوں وہ مجھ سے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ جہنم کو تو نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو پھر تجھ سے اور زیادہ اس سے پناہ مانگتے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں گواہ رہو میں نے ان تمام لوگوں کی مغفرت کر دی، میں نے ان تمام لوگوں کو وہ تمام چیزیں دے دیں جو اس محفل میں وہ میرا اور مجھ سے چیزیں مانگ رہے تھے، میرا تذکرہ کر رہے تھے، میں نے ان کو وہ ساری عنایات دے دی۔ پھر وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ اس محفل میں ایک آدمی ایسا آیا تھا جو اتنا گناہ گار تھا، اس کا مقصد اس محفل کو اٹینڈ کرنا نہیں تھا، اس کا مقصد اپنا کوئی کام یا اپنے کسی دوست سے ملاقات کرنا تھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ آج اس محفل کی اس حلقے کی برکت سے وہ شخص بھی محروم نہیں ہوگا، میں نے اس شخص کو بھی وہ تمام چیزیں عنایت کر دیں جو اس محفل میں تذکرہ ہو رہا تھا۔ تو میرے محترم دوستوں ہم اس اللہ رب العزت کی عنایات پر کیوں نہ شکر ادا کریں اور اپنے رب کو کیوں نہ راضی کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔